اور کہا لوگوں سن لو، یہ میرے محبوب محمد کی جماعت ہے جس پر میں رب دنیا میں بھی راضی ہوں اور کل قیامت میں بھی ان کے ساتھ رضاعت کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو دو تک یہ سورۃ فاتحہ کی آخری آیت۔ تو بھائیو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اعمال کرو، جس پہ میرا رب ناراض ہو جائے، جس پہ میرا نبی ناراض ہو جائے، اس عمل پر جہنم ملتی ہے۔ جس عمل پر اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے، وہ تمہیں کتنا اچھا شیطان بنا کر کیوں نہ پیش کرے، جس پر میرا رب ناراض ہے وہ عمل جہنم میں لے کے جائے گا۔ جس پر رب کا حبیب ناراض ہے وہ عمل جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو ایسے طبقات کے پیچھے نہیں چلنا جن پر اللہ غصہ کرتا ہے، ایسا کام نہیں کرنا جس پر اللہ غصہ کرتا ہے، ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرے حبیب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ اس سے روکنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، تاجدار مدینہ ہے، آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، اور آخری نبی الزمان ہے جس کے اوپر اللہ نے نبوت کا در بند کر دیا۔ اب کوئی نبی باقی نہیں رہا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، بس یہ امامت اور نبوت کو ختم کرنے والا یہ نبیوں کا امام آیا ہے۔ اس سے پہلے تو بڑے آئے، اب اس سے بعد کوئی نہیں آ سکتا، یہ در ہی بند ہو چکا ہے۔ اور یہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ، جس کام سے آپ نے روک دیا، بس اس پہ کوئی حرف نہیں، کوئی رائے نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات نہیں، جہاں سے روکا وہاں سے رک گئے۔ اور اللہ نے بھی کہا جہاں میرا حبیب تمہیں روک دے وہاں رک جاؤ، اور جہاں چلنے کا کہے وہاں چل پڑو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، جہاں سے تمہیں سرکار مدینہ روک دے رک جاؤ، جہاں کہیں چل پڑو تو چل پڑو۔ یہ اپنے حبیب کے ساتھ اللہ کو اتنی بڑی محبت۔ تو میرے بھائیو، دو طبقے جن پر انعام نہیں ہوا، جن پر اللہ ناراض ہوا، اور ان ناراض ہونے والوں میں بڑے بڑے نامور لوگ بھی ہیں، ان میں ناراض ہونے والوں میں، گمراہ ہونے والوں میں بڑے بڑے حکمران بھی ہیں، بڑے بڑے طاقتور بھی ہیں، بڑے بڑے شاہ سوار بھی ہیں، بڑے بڑے تجارت کرنے والے تاجر بھی ہیں، اور بڑے بڑے دنیا کے نامور لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور کہا انا ربکم الاعلی، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ہم تو رب ہیں، بلکہ رب سے بھی بڑے رب ہیں۔ لیکن اللہ ناراض ہوا، اللہ نے کہا ٹھہرو، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں، علی کل شیء قدیر، میری قدرت تو زمین کے آسمان کے ہر تپے اور ہر ذرے پہ چلتی ہے۔ میں پانی کو آرڈر دوں گا وہ عمل میں آ جائے گا، میں آسمان کے پرندوں کو آرڈر دوں وہ حرکت میں آ جائیں، میں ہواؤں کو کھول دوں وہ حرکت میں آ جائیں، میں رات کے اندھیرے کو بڑھا دوں کوئی روشنی نہ کر سکے، میں دن کے سورج کو گرمی برسانے پہ لگا دوں کوئی اس کو ٹھنڈا نہ کر سکے، یہ سارا کچھ میرا ہے اور یہ سارا کچھ میری مانتا ہے۔ میرے بندے تجھے اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے چل، میری راہ پہ چلتا ہے تب بھی شیطان کی راہ پہ چلتا ہے، باقی کوئی چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اپنی مرضی کرے، یہ اختیار اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، باقی کوئی مخلوق، کبھی آپ نے سورج کو دیکھا اپنی مرضی کرتا، جو کہا وہی چل رہا ہے، اور جب سے اسے ڈیوٹی پہ لگایا ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں ہوتا اپنی ڈیوٹی سے، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کہے آج تھکا ہوا چھٹی کروں گا، آج نہیں جاؤں گا۔ اگر نیچے بادل بھی آ جائے تو اس نے اپنی ڈیوٹی پہ نکلنا ہے، اور کبھی آگے اٹک جائے مغرب میں کہ آج میں چھپوں گا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ فَيَكُونُ کن فَيَكُونُ، میرے اللہ نے ایک بار کہا تیری ڈیوٹی یہاں سے نکلنا وہاں ڈوبنا ہے، یہ قیامت تک جاتا اور آتا رہے گا، یہ کبھی اپنے کام سے چھٹی نہیں کرے۔
کبھی دن یوں نہیں کہتا کہ آج میں نہیں جاتا، میں ابھی 12 کے بجائے 24 گھنٹے کا دن رہوں گا۔ کبھی رات نہیں کہتی میں 24 گھنٹے کی رات رہوں گی۔ ایک بار اللہ نے کہا یوں کرنا ہے تو وہ کر رہا، اور مجھے اور آپ کو اختیار دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں کھڑا کر رہا ہوں سجدے میں، بس سجدے میں ہی رہنا، نہیں، کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ طریقہ ہے، اس پر میں راضی ہوں، اس پر میں ناراض ہوں۔ اب جی میں آئے تو کرو، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، بس اب کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی پڑھائے یا گھٹائے، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے کا ذریعہ۔ اللہ، تو میں نے سورۃ فاتحہ کی آخری آیت آپ کے سامنے رکھی کہ دو طبقے، ایک جس پر تو ناراض ہو ہمیں اس کے پیچھے نہ چلا، اور جو گمراہ ہو اس کے پیچھے بھی نہیں چلانا۔ اب آسان سمجھنے کے لیے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جس کام سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اگر وہ کام ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہے اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اور ہم اس آیت کے زمرے میں رگڑے جا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور دوسرا مغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو گمراہ ہو گئے ان کے پیچھے بھی نہ چلا۔ اور گمراہوں کی تعریف بتانے کی ضرورت نہیں، جن پہ اللہ ناراض ہوتا ہے ان کی راہیں گم ہو جاتی ہیں، جن پر اللہ خفا ہو جائے وہ اپنے راستے بھول جاتے ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے انہیں اسلام سے دور پھینک دیتا ہے، انہیں مسجدوں سے دور پھینک دیتا ہے، انہیں اپنے حبیب کی محبت سے دور پھینک دیتا ہے کہ ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس میں سرکار کی محبت نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں راستے، نہ کسی گمراہ کی تقلید کرو اور نہ کسی اللہ کے ناراض کام پر چلو۔ یہ سورہ فاتحہ جو میں نے آپ کو بتائی پورا اس کا ترجمہ بتایا، اس سورۃ فاتحہ کو اللہ نے قرآن کے ابتدائی سورتوں میں نازل کیا۔ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی مکمل وہ یہ سورۃ فاتحہ ہے جو پوری نازل ہوئی، اور اس سورت کو یہ اعزاز ہے یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ ایک دفعہ یہ مکے میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بہت سارے نام مفسرین نے رکھے ہیں۔ فاتحہ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کو جھاڑ پھوٹ والی سورت بھی کہتے ہیں، بے شمار نام ہے مفسرین نے اس کے رکھے، اور ہر ایک نے اپنی فضائل اور مناقب اس کے بیان کیے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کے حوالے سے خوفزدہ رہتا تھا ان کے عذاب کی وجہ سے، لیکن اب مجھے کچھ تسلی ہو گئی ہے۔ فرمایا جبریل کس وجہ سے؟ فرمایا جب سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو اللہ نے آپ کی امت کے عذاب کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بھیجا۔ اب جو آدمی، اور یوں تشریف فرماتے فرمایا جہنم کے 7 دروازے، جنت کے کتنے؟ 8، جہنم کے 7، اور سورۃ فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ فرمایا جبریل امین نے سرکار دو عالم کو کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ہر سورت کی آیت جہنم کے ایک دروازے کا ڈھکن ہے، جو جہاں پڑھتا جائے گا اس کے لیے ڈھکن لگتا جائے گا۔ اب یہ سورۃ فاتحہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کون سی ہے؟ سارے بولو، سارے اونچی کہو الحمدللہ رب العالمین۔ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سورۃ فاتحہ کون سی۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں، 7 جہنم کے دروازے، ہر دروازے کے آگے ہر آیت ڈٹا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہنم کے در بند کرو یا کھلے چھوڑو۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو آپ ہر دفعہ نماز میں پڑھیں لیکن سورۃ فاتحہ ایسی ہے نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر دن میں سورۃ فاتحہ اللہ نے کہا کہ نماز میں پڑھنی ہے، تب جا کر تمہاری نماز ہے۔ سورہ شفا۔ اب ایک اور فضیلت آپ کو میں بتاؤں، وقت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک قبیلے پہ بھیجا۔ ایک قبیلے کی طرف صحابی گئے، اور جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے اعزاز و اکرام نہیں کیا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، صحابہ اپنی ترتیب کے مطابق رہتے ہیں۔ اب ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ صحابہ نے کے پاس کچھ لوگ اصحاب پیغمبر کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دوائی ہو یا کوئی منتر ہو تو آپ اس کا علاج کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کیا۔ بعض لوگ دم کے منکر ہیں، تعویذ کے منکر ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت دم اور تعویذ کے منکر نہیں ہیں۔ ہمیں اگر شفا کا جو یقین ہے وہ اللہ سے اور اللہ کے کلام سے، ہم شفا کے قائل ہیں قرآن سے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ اور میں روایت پڑھ رہا ہوں بخاری شریف کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب طب میں یہ بات درج ہے کہ سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونکی، اب آہستہ آہستہ شفا ہو۔ لیکن ایک شرط بھی لگائی، کہا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ضیافت نہیں کی، لیکن اس کے معاوضہ بھی لوں گا علاج کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جی تعویذ اور دم پڑھتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں نہ لیں؟ تعویذ کے پیسے، دم کے پیسے، قرآن پڑھنے کے پیسے، قرآن پڑھانے کے پیسے، ہر حال میں ہر چیز پر پیسے لینا جائز ہے۔ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پیسے لینا جائز۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے حافظ صاحب رمضان میں قرآن سناتے ہیں، قرآن سنانے کے پیسے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ کوئی تمہارے باپ کا نوکر تھوڑا ہی ہے، اس نے تمہیں ڈھیروں نیکیاں دی ہیں، لاکھوں نیکیاں دی ہیں، کروڑوں نیکیاں دی ہیں، تمہارے 1500 روپے اس کی جوتی پہ وار، تم اسے کیا نوکر سمجھتے ہو؟ ہر کام پر سب سے افضل اجرت جو ہے وہ لینا اور دینا وہ قرآن کے ساتھ کہ اس سے بڑی چیز ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کیا اس کو معمولی سمجھتے؟ آپ دنیا کی کوئی چیز بھی لیتے ہیں تو آپ بغیر اجرت کے جو آپ کو ملے آپ اس کی قدر کرتے؟ مفت میں کوئی ملی ہوئی چیز، مفت کی چیز کی کوئی قدر نہیں، اور قرآن لوگ مفت ڈھونڈتے ہیں، اسی لیے تو قرآن سے دور ہے۔ آپ قرآن کی قدر کریں تو قرآن کے قریب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی قدر کرنا سیکھو، قرآن والوں کی قدر کرنا سیکھو، اللہ آپ کو اس کے بدلے دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ کہا جی ہم نے ان سے معاوضے کا مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر معاوضہ دو۔ اب وہ ٹھیک ہو گیا، اب جب ٹھیک ہو گیا تو اور تو کچھ نہیں، لیکن انہوں نے بکریاں دے دی صحابہ، معاوضے کے طور پر بکریاں دی، اور صحابہ میں بھی اختلاف پڑ گیا اس بات پر کہ جب تک اللہ کے نبی سے نہ پوچھ لے تو ان بکریوں کو استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں۔ دیکھو ہیں تو صحابہ،
لیکن سرکار استاد اور پیر و مرشد کی بات کا انتظار ہے کہ ان سے تصدیق ہوگی تو یہ کام کریں گے، ورنہ آج کل تو ایسا نہیں ہوتا. آج کل تو 4 ٹکے آ جائے کہتے ہیں چھوڑو جی مولوی صاحب کون ہونے، آپ پہ ہی مولوی بن جانا، آپ پہ ہی فتوے دینے تے آپ پہ ہی سارا جتھے ہوئے نور جمال تے کھوتا کرکا سب والا اتھے جناب آپ پہ ہی مفتی، جاہل مفتی، جاہل مفتیوں کا عروج ہے آج کل. لیکن مسئلہ علماء سے پوچھو اور اس پہ عمل کرو. ہر ایرا گیرا نتو خیرہ نہ تو عالم ہوتا ہے اور نہ اس کے مسئلے پر عمل کیا کرو. صحابہ اکرام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی عدالت میں جائیں گے اور جو فیصلہ وہاں سے ہوگا وہی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اب اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے تو سرکار دو عالم سے فرمایا گیا کہ شہید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیا اور معاوضے میں بکریاں بھی لی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں میرا حصہ نہیں نکالو. یہ نہیں فرمایا کہ غلط کیا ہے، فرمایا اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. اور ساتھ فرمایا کہ اجرت لینے میں جو سب سے چیز ہے، اچھی چیز ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. حضرت شہید خدری کتنا جلیل القدر صحابی ہے اور انہوں نے دم دیا. اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ تمہیں کہاں شفا ملے گی. یہ تو مردوں میں جان بچاتا ہے، یہ تو ڈوبے ہوئوں کو تراتا ہے، یہ تو اجڑے ہوئوں کو بساتا ہے. اسی کے اندر سب کچھ ہے. یہ جو کلام ہے یہ دنیا کی بھی فلاح ہے، آخرت کی بھی فلاح. یہ کیسی محبت والی چیز ہے. اب یہ سورہ فاتحہ، اور یہ سورۃ فاتحہ نمبر 1 جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. آپ دن میں بہت سارے کام کرتے ہیں، فارغ بھی ہوتے ہیں، تو یہ ترتیب بنائیں کہ دن میں کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف کو پڑھتے رہتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے نا، ایک قرآن پاک کا ثواب اس کو ملتا ہے. ایک قرآن پاک. اب جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ناظرہ دیکھو ان کے لیے ایک سورۃ فاتحہ وہ تو انہیں آتی ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھو دن میں، کام آپ ہاتھ سے کرو، زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھو، ہتھکار وال دل یار وال. آپ کے دل میں قرآن اترتا رہے گا، آپ کو اللہ اس کے بدلے میں صلے عطا فرماتے رہے گا. ایک قرآن پاک کا اجر ایک بار پڑھنے پر. پڑھو، اپنے مردوں کو بخشو، پڑھو، اپنی ذات کے لیے سرمایہ اکٹھا کرو، اور جس کام کے لیے آپ سورۃ فاتحہ پڑھو اللہ آپ کا وہ کام اور آپ کی وہ مراد اور وہ حاجت پوری فرمائے، بشرط کہ آپ کو یقین ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں، کاروباری معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سورۃ فاتحہ کا مجرب عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ تنہائی میں بیٹھے بغیر کسی سے بات کیے بات نہ کریں، نماز پڑھ لیں اپنی مکمل اور بات نہ کریں. تنہا بیٹھ کر 41 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 41 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں. اللہ ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمائے گا. پریشان حال لوگ جو پھنسے ہوئے، مسائل میں الجھے ہوئے، گھیرے ہوئے، جن کے لیے کوئی راستے نہیں نکل رہے، وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کریں. وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، پڑھیں، خود پڑھیں، بچوں سے پڑھوائیں، بیوی سے پڑھوائیں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعداد پڑھو اور اللہ سے اس کے بدلے یہ مانگیں کہ یا اللہ ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں کوئی راستہ نکال دے. یارو جو جہنم کے در بند کر سکتی ہے وہ دنیا کے غم بند نہیں کر سکتی. جس کے لیے جبریل نے آ کر سرکار کو خوشخبری سنائی کہ اب وہ سما آ گیا کہ جس سے جہنم کا در بند ہو سکتا ہے، اور جس سے جہنم کی آگ کے آگے ڈھکن لگ جائے وہ آپ کی روزی کو نہیں کھول سکتی، وہ آپ کی بیماری کو نہیں دور کر سکتی، وہ آپ کی پریشانی کو نہیں ٹال سکتی، وہ آپ کے مصائب کو نہیں ٹال سکتی، وہ آپ کی خوشیاں نہیں دے سکتی. یہ اللہ نے دی تمہیں اسی لیے ہے کہ جب پھنس جاؤ پھر سورۃ فاتحہ کو پڑھو، میں تمہارے لیے ہر مشکل کو ہٹا دوں. اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت عاشق رسول،
بحیثیت نبی کے امتی ہمارا کام ہی تو اعمال کے ساتھ چلنا ہے، اعمال کے ساتھ بڑھنا ہے، اعمال کے ساتھ پلنا ہے، اللہ کی نبی کے جو طریقے ہیں انہیں اپنانا ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک جو مصیبت ہے ہمارے ہاں وہ ہم فوری طور پر رزلٹ کی طلب کرتے ہیں، کل سے پڑھ رہے ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ملا، ہفتہ ہو گیا ابھی ہم سورت پڑھ رہے ہیں لیکن فائدہ بڑا جلدی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں کے اوپر ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر جن بیماریوں میں جن غلاظتوں میں ہم گھٹے پڑے ہیں ان سے اپنے آپ کو نکالنا بھی ساتھ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طرف وہ ایک لطیفہ ہے، سنا دوں آپ کو چھوٹا سا، وہ ناراض بھی نہیں، پٹھان دوست بیٹھے، کسی پٹھان نے پکڑا ایک بندے کو اور کہا جلدی پیسے نکالو، کہ کیوں جلدی کیوں ہے؟ فرمایا نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اس نے کہا ایک طرف تم چوری کرتے ہو، دوسری طرف تم چوری بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو۔ اس نے کہا یہ ہمارا پیشہ ہے، وہ ہمارا مذہب، نہ ہم پیشہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم مذہب چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ یار ہم دغا بازی کرتے ہیں اور آ کر سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ہم چوری کرتے ہیں ساتھ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں ساتھ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ یاد رکھو ہر عمل کے بدلے میں عمل ہے، ہر وہ کام جو ناجائز ہے اسے چھوڑ دو، جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا رک جاؤ، اور جس کا کرنے کا حکم فرمایا اسے چھوڑو مت۔ پھر آپ دیکھو کہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اگر اسے کوئی کافر بھی پڑھے تو اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ اگر کوئی کافر بھی پڑھے دنیا کے لیے تو اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، چاہے کہ مسلمان پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے فائدہ نہیں؟ اور یہ میرے اپنے تجربات میں ہے کہ میں نے تو کافروں کو بھی جب کہا کہ فاتحہ پڑھو اور انہوں نے پڑھی تو ان کو فائدہ حاصل ہو گیا ظاہر ہے۔ اور جنہیں بتوں پہ یقین ہے، انہیں رب کی کتاب پہ تھوڑا سا یقین آ جائے انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو بہتری کی اولا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی ٹینشن کچھ بھی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں درود پاک کے ساتھ، کیونکہ جو بھی چیز پڑھو گے اس میں یاد رکھنا درود لازمی پڑھنا۔ درود پاک یہ لازم پکڑو اپنے لیے، دعا قبول ہی نہیں ہوتی جس میں سرکار پر درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا نہیں قبول ہوتی، اور وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جس میں درود نہ ہو۔ اگر آپ نماز میں درود بھول جائیں تو سیدہ صاحب سے آپ کی نماز نہیں قبول ہو سکتی، کیونکہ آپ نے درود نہیں پڑھا، لہذا آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ درود پڑھنا ضروری ہے ہر کام میں، کہ مدینے والی سرکار پہ جب درود پڑھو گے تو رحمتیں، برکتیں، خیریں، محبتیں، سارے خزانے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے، اور پھر آپ کو کمال کا فائدہ ہوگا۔ اب جو لوگ بھی پریشان ہیں جادو کے مسائل میں، بیماریوں کے مسائل میں، ٹینشنوں میں، ڈاکٹروں سے تھک چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، وہ بغیر اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ فائدہ کب ہوگا، بس یہ یقین بنا لے کہ فائدہ اب ہوگا۔ کب کو چھوڑو، اب کو پکڑو کہ فائدہ اب ہوگا۔ اب میں نے وہ چیز پکڑی ہے کہ جس کو اللہ نے شفا بنا کے نازل کیا، اور میں نے اسے اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک میں کچھ سکون نہیں ہو جاتا، جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ پڑھنا شروع کرو اس نیت کے ساتھ، آپ یوں دیکھیں گے کہ آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ ایسے ہٹ گئی جیسے دودھ سے بال کو نکال دیا۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ تلواریں تو ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، بس یہ اعمال کی طاقت تھی۔ اس اعمال کی طاقت کے ساتھ صحابہ دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، اور ہم ظاہری اسباب کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کے بھیجے ہوئے وظائف اور قرآن کی طرف توجہ نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کون انشاءاللہ پڑھے گا؟ 100 دفعہ دن میں کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ 100 دفعہ ہر دن انشاءاللہ اس کو پڑھنا ہے اور اللہ کا قرآن بھی سننا ہے۔ یہ چیزیں جمعہ میں عمومی طور پر بھی بیان ہوتی ہیں، لیکن عشاء کے بعد درس قرآن کی ترتیب ہوتی ہے۔
آپ لوگ جو نماز میں شریک نہیں ہوتے، آپ پڑھتے تو ہوں گے، ہم یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ آپ نہیں پڑھتے، لیکن آپ باہر دائیں بائیں جدھر بھی کام پہ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو آدمی یہاں پڑھتے ہیں گھر میں ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو یہاں پڑھتے ہیں وہ 5-10 منٹ درس قرآن میں بیٹھا کرو۔ اور اس میں ایک بڑی فضائل کی بات ہے جو آپ کے ہاں یہاں روزانہ ہوتی ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ ملک کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ مر جائیں گے نا، قبر میں آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ سورۃ ملک انسانی شکل میں آپ کی قبر میں آئے گی، اور جب عذاب آپ کے قریب آئے گا تو یہ کہے گی ہٹ ٹھہر جا۔ فرشتہ اس سے پوچھے گا تو کون؟ کہے گی یہ وہ بندہ ہے جو سونے سے پہلے مجھے پڑھا کرتا تھا، آج یہ تنہا ہے، میں اس کے سہانے پہ کھڑا ہوں، میں رب کا قرآن سن رہا ہوں۔ تو یہ الحمدللہ اجتماعی طور پر روزانہ سورۃ ملک کا یہاں ورد ہوتا ہے۔ اب 5 منٹ لگتے ہیں اور اس کے بعد مجلس درود پاک ہوتی ہے، اس پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بھائی جب تک لوگ نماز پڑھتے اس وقت تک بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، تاکہ ہمارے بیان کی وجہ سے لوگوں کی نماز بھی خراب نہ ہو۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے کہ نماز لوگوں کی یہ بیان سے بہت اہم ہے، تو اس لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں کہ خیر برکت رحمت ہمیں مل جائے۔ کوئی 10 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی 20 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی 50 دفعہ پڑھ لیتا ہے، چھوٹا چھوٹا درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد ایک آیت قرآن کی اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو یہ اس کا کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، فی سبیل اللہ یہ لنگر چل رہا ہے، روحانی لنگر۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت